پہچان ہے میرے اکابر کی، اور اسی پہچان پر یہ جوانیاں کٹی ہیں، اسی اعتماد پر یہ قربانیاں دی گئی ہیں۔ انہیں اگر پتا ہوتا تم آج کچھ کہتے ہو کل کچھ کہو گے، جنہیں آج کافر کہتے ہو کل بھائی بنا کر دینی جماعت کہو گے، اور ان کے کفریہ مراکز کو دینی مدارس کہو گے، یہ اسی وقت تمہیں کہتے کہ اب جو کہتے ہو اس پر رہو گے بھی صحیح۔ انہوں نے اکابر کو پڑھا تھا، اکابر کو دیکھا تھا، ان کی باتیں معلوم تھی کہ اب جسے کہہ دیا کہ تو دین کا دشمن ہے، جسے کہہ دیا تو خدا کا دشمن ہے، پھر یہ اسے اپنا بھی دشمن سمجھتے ہیں، اس سے دوستی نہیں کریں گے، اب کٹ جائیں گے لیکن ڈٹ جائیں گے، مرتے مر جائیں گے، نہ اس کے قریب جائیں گے نہ اس کو قریب لائیں گے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ تو چندہ اکابر کے نام پر لے گا، انہیں کیا پتا تھا کہ تو کھائے گا پیے گا اکابر کی جرت کا نام بیچ کر، اور اس کے بعد تو غداری کرے گا۔ لیکن مول صاحب یہ نہ کہو، کیسے نہ کہوں، میرے بھائیوں نے قربانی دی ہے، میرے بچوں نے قربانی دی ہے، میری بہنیں بیوہ ہوئی ہیں، میری ماں کی جولیاں خالی ہوئی ہیں، میرے جوان پھانسیوں پر لٹک گئے ہیں، میرے جوانوں نے گولیوں کی بوچھار میں بھی کلمہ حق کہا ہے، میرے ساتھیوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، کئی گھر لٹ گئے، کئی جوانیاں قربان ہو گئی، ہاں کئی بچیوں کے سہاگ اجڑ گئے۔ آج تو مجھے کہتے کہ یہ سختی نہ کر، سختی کیسے نہ کروں؟ بات سیدھی ہے، جب وہ کفر ہے تو کفر کے مقابل آنے والوں کی اگر تو ہمت افزائی نہیں کرتا، تائید نہیں کرتا، تو کم از کم تجھے زبان کو دیکھنی چاہیے تھی۔ الٹا تو انہیں ایجنسیوں کا ایجنٹ کہے، الٹا تو ان کو کوسے، کفر کو بغل میں بٹھائے، کفر کے ساتھ مل کر ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر ان کو دھکا دے جو کفر کے مقابلے میں سچ بتا۔ قیامت میں تو محمد عربی کو کیا منہ دکھائے گا؟ قیامت میں تو رب العالمین کو کیا منہ دکھائے گا؟ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا جو عائشہ پہ لعنت کرتا تھا وہ تجھے پسند کیسے آیا، جس کو صدیق اکبر پسند نہیں آیا اسے تو پسند کیسے آیا، پہ کیا جواب دے گا؟ تجھے اختیار ہے، سیاسی سوچ تیری اپنی ہوگی، میری اپنی ہوگی، کسی اور کی اپنی ہوگی، لیکن اکابر کے نام پر داغ مت بناؤ۔ کیا اکابر نے جس کو کفر کہا تھا تو اسے ایمان اور دین کہتا ہے؟ اور یہ نہیں کہ وہ ثبوت گم ہو گئے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ثبوت گم ہو گئے ہیں، وہ کتابیں موجود، وہ حوالے موجود۔ اگر یہ کفر نہیں ہے، قرآن کو غلط کہنا اگر کفر نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کر کے اور عقیدہ امامت اگر کفر نہیں ہے، اگر حضور کے وزراء پہ لعنتیں کرنا کفر نہیں ہے، اگر حضور کی ازواج مطہرات پر لعنتیں کرنا کفر نہیں ہے، اگر قرآن کو غلط کہنا بھی کفر نہیں ہے، تو پھر بتا اور کفر کس چیز کا نام ہے اور کفر کسے کہتے ہیں؟ سیدھی بات ہے، بکو مت۔ ہاں، اگر نام لیتے ہو اکابر کا تو پھر بکو مت، کفر سے سودے بازی مت کرو۔ مجھے اس پر اختلاف نہیں، تم ہندوؤں کو بھی ساتھ ملا لو، سکھوں کو بھی ملا لو، قادیانیوں کو بھی ملا لو، تمہارا اگر مزاج مانتا ہے، تمہاری غیرت مانتی ہے تو ملاؤ، لیکن انہیں مسلمان مت کہو، انہیں دینی جماعت مت کہو، کفریہ مراکز کو دینی مدارس مت کہو۔ فلاں مصیبت فلاں مصیبت فلاں مصیبت، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ موحد کس چیز کے ہو، توحید کس چیز کا نام ہے؟ کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جس کی وجہ سے کفر کو اسلام کہا جا سکے، کوئی کفر کو اسلام کہنے کی وجہ نہیں ہے، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ کفر کو دین کہا جائے، اسلام کہا جائے، کفریہ مراکز کو دینی مدارس کہا جائے، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ لَيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ ہاں مصیبت وہ آئے گی جو اللہ کی طرف سے لکھی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کو تو پتہ تھا نا پہلے سے، نقشان تصیبنا دائرہ، ڈر ہے کوئی چکر نہ پڑ جائے، کسی چکر میں نہ پھنس جائیں۔
اس ڈر سے تو کفر کو اسلام کہے، پھر تو بھی دیوبندی کہلائے گا؟ یاد رکھ، دیوبندیت غیرت کا نام ہے، دیوبندیت جرت کا نام ہے۔ بول، دیوبندیت غیرت کا نام ہے۔ اگر صحیح ہے تو بول، بے شک نہیں ہے تو اعتراض کر۔ دیوبندیت غیرت کا نام ہے، مسلکن دیوبندیت جرت کا نام ہے۔ اور اگر نہیں تو دیوبند میں کئی سکھ بھی رہتے ہیں۔ کیوں حضرت؟ دیوبند میں کئی ہندو بھی رہتے ہیں، رہتے ہیں نہیں رہتے؟ تو وہ دیوبندی نہیں کہلاتے۔ دیوبند میں جو سکھ رہتے ہیں وہ اسلام آبادی کہلاتے ہیں، لاہوری کہلاتے ہیں۔ بولو، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ پھر تو ویسا دیوبندی ہوگا، حسین احمد مدنی جیسا دیوبندی نہیں ہوگا۔ چھوڑ کی ضرورت نہیں۔ نہ میں اپنا نعرہ لگوانا چاہتا ہوں، نہ مجھے یہ پسند ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، جب تم میرا نعرہ لگاتے ہو مجھے کوفت ہوتی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ ضرور سوچ کہ تجھے دیوبندیت کے نام پر ٹھگ کون رہا ہے، دھوکہ کون دے رہا ہے۔ اور ہر دیوبندی سچا نہیں ہوتا، دیوبندی سکھ ہو سچا نہیں ہوتا، دیوبندی ہندو ہو سچا نہیں ہوتا، دیوبندی عیسائی ہو سچا نہیں ہوتا، دیوبندی بے ایمان ہو سچا نہیں ہوتا، کوئی دیوبند کا نام لینے والا بے غیرت ہو وہ سچا نہیں ہوتا۔ سچا دیوبندی وہ ہے جو با ایمان بھی ہو، با غیرت بھی ہو، جو جرأت اور غیرت میں وہ مثالی کردار رکھتا ہو کہ جب کٹتا ہے ہٹتا نہیں ہے۔ ہاں میرے دوست، عرض کر رہا تھا صحابہ کی تعریف تو اللہ نے کی ہے، اور ہم اگر ان سے وفا کریں گے، اگر ہم ان کی تعریف کریں گے، ان کی شان بیان کریں گے، ان کی عزت بیان کریں گے تو اللہ ہمیں عزت دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے۔ یہ سوال ہے ملت اسلامیہ کیوں بنائی؟ بھائی آپ کو جواب تو آ گیا ہے، نیا بھی سیدھی بات ہے بابو۔ اگر تو دینی جماعت کہتا ہے، اس جماعت کو جو ابو بکر صدیق پہ لعنت کرنا ایمان سمجھتی ہو، تو میں تیرے اس دینی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت سے، ہمت سے، جرت سے، استقامت سے حق پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھ جاؤ، بولو نہیں، بولو نہیں، بولو نہیں، بیٹھ جاؤ، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ایک منٹ کے لیے سب ساتھی بیٹھ جائیں آرام سے۔ ہاں دے دو کیا ہے۔ میری تقریر پر کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو تو وہ آپ لاکھ مرتبہ مجھ سے یہاں کھل کر پوچھیں۔ چٹھیوں کے بجائے آپ بھلے کھڑے ہو کر سوال کر دیں، آپ کو اجازت ہے۔ لیکن دوسرے مسائل پوچھنے ہیں تو علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، اور آپ بھی کہیں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو مجلس میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں جب آپ چٹھی دیں گے تو یہی سمجھا جائے گا کہ شاید تقریر پر کوئی سوال ہے۔ تقریر پر کوئی سوال ہو تو چٹھی کی بھی ضرورت نہیں، آپ کھڑے ہو کر سوال کر دیں۔ لیکن دوسرے مسائل پوچھنے ہیں تو اس کا یہ موقع نہیں ہوتا۔ اب سب ساتھی تشریف رکھیں، کوئی مت اٹھے دعا سے پہلے، اور حضرت بکوٹی صاحب دعا فرمائیں گے۔